بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید۔ آج میں ایک انتہائی اہم موضوع پہ بات کرنا چاہتا ہوں، اور وہ موضوع ہے شہید ارشد شریف صاحب کی پوسٹ مارٹم رپورٹ۔ کل کامران شاہد کے پروگرام میں یہ رپورٹ منظر عام پر لائی گئی، اور اس رپورٹ کے مطابق ارشد شریف صاحب پر تشدد کیا گیا تھا۔ شہید کرنے سے پہلے 3 گھنٹے تک ان کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، اور یہ رپورٹ ہر اس شخص کے منہ پہ ایک زوردار تھپڑ ہے جو کہتا تھا کہ ارشد شریف کو جان کو کوئی خطرہ نہیں تھا۔ تو یہ رپورٹ بتاتی ہے کہ ان کی جان کو خطرہ تھا، اور انہوں نے مر کے یہ ثابت بھی کیا ہے کہ میری جان کو خطرہ تھا۔ انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان اور صدر پاکستان کو ایک لیٹر بھی لکھا تھا، خط لکھا تھا انہوں نے، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ میری جان کو خطرہ ہے۔ اور اس رپورٹ کے مطابق ارشد شریف صاحب کی 3 ناخن اکھاڑے گئے ہیں، 3 انگلیوں سے 3 ناخن اکھاڑے گئے ہیں، اور 2 انگلیوں کو توڑا گیا ہے۔ ان کی کلائی پر بھی تشدد کے نشانات ہیں، اور کامران شاہد صاحب کے مطابق جو انہوں نے رپورٹ پیش کی، اس کے مطابق ان کی پسلی کی ہڈیاں تک توڑی گئی ہیں، اور ان کو بالکل قریب سے ان کے سر پر گولی ماری گئی ہے، اور اس کے بعد ان کو گاڑی میں بٹھایا گیا ہے۔ یہ رپورٹ آئی ہے، یہ وہ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ ہے جو ہاسپٹل والے 2 ہفتوں سے زائد ہو چکے ہیں، لیکن ارشد شریف شہید کے لواحقین کو نہیں دے رہے تھے۔ وجہ یہی تھی کہ اس رپورٹ سے حقیقت سامنے آ جائے گی، اور یہ تاثر جو پھیلایا جا رہا تھا کہ کینین پولیس نے ان کو مس آئیڈینٹی، غلط شناخت پر شہید کیا ہے، تو یہ بھی زمیں بوس ہو گئی ہے، یہ نظریہ بھی، یہ بیانیہ بھی زمیں بوس ہو گیا ہے۔ اور اس کے بعد یہ آپ تصاویر دیکھ سکتے ہیں، ساتھ ساتھ یہ ان کی کلائی پہ تشدد کا نشان ہے، اور یہ آپ ان کی انگلیاں دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح تشدد کر کے ان کی انگلیاں توڑی گئی ہیں اور ناخن اکھاڑے گئے ہیں، اور یہ ان کو جو بلٹ لگی ہے یہ اس کا نشان ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں۔ اور کل جب یہ میں دیکھ رہا تھا، جب یہ میں نے رپورٹ سنی، تو مجھے نہ جانے کیوں بے ساختہ طور پہ سپاہی مقبول حسین صاحب کی یاد آ گئی۔ فرق صرف اتنا ہے کہ وہ انڈین فوج کی قید میں تھے جب ان پر تشدد کیا جا رہا تھا۔ ان کے بھی ناخن اکھاڑے گئے تھے، اور ان پر اتنا تشدد کیوں کیا گیا؟ پاکستان کے راز حاصل کرنے کے لیے، لیکن انہوں نے نہیں دیے، اور ان پر تشدد کیا گیا۔ انڈین فوج نے یہ سب کیا راز حاصل کرنے کے لیے۔ تو اس سے یہ بات ایک ثابت ہوتی ہے کہ ارشد شریف کے پاس طاقتور لوگوں کے خلاف پختہ ثبوت تھے، ان کے سینے میں اور ان کے پاس بہت سے ایسے راز تھے جو منظر عام پر آتے تو بڑے بڑے لوگ ننگے ہو جاتے، ہمارا پورا سسٹم ننگا ہو جاتا۔ یہ جن کو شوق چڑھا ہوا ہے لوگوں کو ننگا کرنے کا، وہ ننگے ہو جاتے سب۔ اسی لیے ان کو شہید کرنا ضروری تھا۔ یہ جو رپورٹ منظر عام پر آئی ہے، اس نے کئی سوال اٹھائے ہیں، اور چند سوالات میرے بھی ہیں۔ میرا پہلا سوال کہ جب ارشد شریف شہید کی میت کو غسل دیا جا رہا تھا کینیا میں، تو وہاں پاکستانی ہائی کمیشن اور پاکستان کے بہت سے لوگ تھے، آفیشل لوگ وہاں موجود تھے، تو کیا ان کو یہ سب تشدد کے نشانات نظر نہیں آئے؟ اور اگر نظر آئے ہیں تو کس کے کہنے پر یہ سب چھپایا گیا ہے، اور اس بیانیے کو پختہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ یہ مس آئیڈینٹی کا کیس ہے، غلط شناخت کا کیس ہے،
بچہ اغوا ہوا، پتہ نہیں کون کون سے ایسے بیانیے کہ مجھ جیسا عام بندہ بھی سن کے جو ہے وہ یقین نہ کرے، اور یہ چاہتے تھے کہ سب لوگ یقین کر سکیں۔ تو پہلا سوال تو یہ ہے کہ ان کو نظر کیوں نہیں آیا، اور اگر نظر آیا ہے تو انہوں نے بتایا کیوں نہیں ہے۔ میرا دوسرا سوال ان لوگوں سے جو کہتے تھے کہ ارشد شریف کو سیکیورٹی تھریٹ نہیں تھے، کے پی گورنمنٹ نے جھوٹا لیٹر جاری کیا، تو جب ارشد شریف کو سیکیورٹی تھریٹ نہیں تھے تو پھر کس نے ان پر 3 گھنٹے تشدد کر کے اس کے بعد ان کو شہید کیا ہے؟ اور دوسری بات، سیاسی پریس کانفرنس تو ہو گئی، عمران خان کو برا بلا بھی کہہ دیا، 2 گھنٹے میں سے 1 گھنٹے 50 منٹ آپ نے عمران خان کو برا بلا کہہ دیا، تو اب ایک پریس کانفرنس اس پہ بھی ہو جائے کہ 3 گھنٹے تک شہید ارشد شریف کو تشدد کا نشانہ کس نے بنایا؟ یہ ہماری کیسی انٹیلیجنس ہے کہ ان کو پتہ تک نہیں چل رہا کہ ارشد شریف کو سیکیورٹی تھریٹ تھے، اور وہ یہاں کے ہمیں سبق پڑھا رہے کہ ان کو کوئی سیکیورٹی تھریٹ نہیں تھے، کے پی گورنمنٹ نے غلط لیٹر جاری کیا ہے۔ یہ کس طرح کی انفارمیشن ہے؟ یا تو یہ جھوٹ پھیلایا گیا ہے جان بوجھ کر، یا تو واقعی یہ نااہل لوگ ہیں کہ ان کو پاکستان کے اندر کا ہی نہیں پتا کہ کس کی جان کو خطرہ ہے۔ ان کو یہ نہیں پتا چلا کہ 3 گھنٹے تک ارشد شریف کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ ان کو نہیں پتا تھا کہ غسل سے پہلے جسم چیک ہوتا ہے، غسل کے وقت سب کچھ دکھتا ہے، تو کیا ہمارے آفیشلز کو نہیں دکھا یہ سب؟ یہ ڈرامے کب تک چلیں گے؟ 75 سالوں سے یہی ڈرامے دیکھتے آ رہے ہیں۔ کبھی قائد اعظم کی صورت میں قائد اعظم کو ایمبولینس، بانی ہے پاکستان کو ایمبولینس، کھٹارا ایمبولینس میں ہاسپٹل پہنچایا جا رہا ہے۔ بے وقوف سمجھتے ہیں آپ عوام کو؟ لیاقت علی خان کے قاتلوں کو آج تک آپ پکڑ نہیں پائے۔ پاگل ہیں ہم لوگ کیا؟ ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ یہ ہو کیا رہا ہے پاکستان میں؟ بے نظیر کے قاتل سامنے سارا کچھ، لیکن ان کو پکڑا نہیں جا رہا۔ کیوں؟ کب تک یہ عوام کو جو ہے بناتے رہیں گے آپ؟ 75 سال ہو گئے، اب تو خدا کا واسطہ ہے بس کریں۔ یہ پاکستان ہے یا آپ کا کھلونا ہے کہ جب چاہے جس طرح چاہے کھیل لیا اس کے ساتھ؟ یہ شہید کا معاملہ ہے، شہید ہوتے ہیں یہاں پہ تو یہ ملک چل رہا ہے۔ یہ سرسبز شاداب ملک شہیدوں کے خون کی وجہ سے۔ آپ شہیدوں کے خون کا ہی مذاق بنا رہے ہیں، کبھی ایک بیانیہ کبھی دوسرا بیانیہ۔ یہ کیا آپ کو 22 کروڑ گدھے نظر آ رہے ہیں پاکستان میں کیا؟ یا آپ خود گدھے اس لیے باقی سب کو آپ گدھا سمجھ رہے ہیں اپنی طرح؟ رانا ثناء اللہ پہلے کہتے تھے مس آئیڈینٹی کا کیسے اس پہ سیاست چل رہی ہے، تو یہ اب کیا چل رہا ہے؟ کیوں ارشد شریف کی پوسٹ مارٹم رپورٹ کو ان کے لواحقین کے حوالے نہیں کیا گیا؟ کیوں یہ جھوٹا پروپیگنڈا پھیلایا گیا ارشد شریف کی گاڑی میں کوئی بچی اغوا تھی اس لیے ان کو مار دیا گیا؟ اب یہ بہت ہو چکا ہے، اب انسانوں کی طرح شرافت کے ساتھ اس کی تحقیقات کریں۔ ابھی ارشد شریف ہر چیز میں آپ کے ڈرامے بازیاں ہیں، ہر چیز میں۔ یہاں ارشد شریف کو آپ لوگوں نے بچے کا اغوا کار، اور کوئی بعید نہیں ہے کہ آپ کل کو اس کو اسمگلر بنا دیں۔ بغاوت کے مقدمے تو آپ نے درج کرا لیے تھے، کل کو اس کو غدار بھی بنا دیں، آپ سے کوئی بعید نہیں ہے۔ یہاں شروع سے یہی چلا آ رہا ہے، فتووں کی فیکٹری، غداری بانٹنے والی فیکٹری۔ یہ دونوں پاکستان کو وراثت میں ملے ہوئے ہیں، ایک مذہب کے نام پہ ڈراتے ہیں، دوسرے غداری کے نام پہ ڈراتے ہیں۔ یہ کب تک چلے گا؟ ارشد شریف پہ آپ نے سیاست کی، یہاں عمران خان پہ حملہ ہوا اس پہ آپ نے الگ سیاست شروع کی ہوئی ہے کہ اس نے خود، اتنی ہمت ہے آپ میں، اگر عمران خان پبلسٹی کے لیے خود پہ گولی چلوا سکتا ہے تو آپ بھی چلواؤ نا، ایک آدھ گولی آپ بھی کھا لو۔ اس نے 3 کھا لی، آپ بھی 1 کھا لو، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے۔
کس قسم کی نیچ اور گھٹیا سوچ ہے؟ ایک شہید کے ساتھ یہ سب کر رہے ہیں. مطلب جتنے یہاں پاکستان میں شہید ہوئے ہیں یہ آپ کی وجہ سے ہوئے ہیں. امریکہ کی لڑائی میں حصہ لیا پاکستان نے، 70,000 سے زائد جانیں قربان ہوئی ہیں. اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ کون ان شہیدوں کا خون کا جواب دے گا؟ اور اب یہ ارشد شریف کے ساتھ، میں تو کل وہ تصاویر دیکھ کر میں سکتے میں آ گیا کہ یہ سب ہوا ہے. اگر آپ نے یہ بیانیہ بنایا ہوا تھا کہ ان کو مس آئیڈینٹی پہ ہوتا تو کوئی ڈھنگ کا بیانیہ تو بناتے، آپ دیکھ تو لیتے اس پہ تشدد ہوا ہے یا نہیں. اگر مس آئیڈینٹی تھی تو تشدد کس نے کیا اس پر؟ تشدد ہوا کیوں ہے اس پر؟ اگر اس کو پاکستان میں خطرہ نہیں تھا تو اس نے چیف جسٹس اور صدر پاکستان کو خط کیوں لکھا ہے؟ ان سب سوالوں کے جواب ہمیں چاہیے. اور یہ اب ایک بندہ سوال نہیں پوچھے گا. کسی کو آپ دھمکیاں دیتے ہیں، عمران ریاض خان صاحب کو دھمکیاں مل رہی ہیں، اس بار تمہیں پکڑیں گے تو تمہاری زبان خراب کریں گے تاکہ تم بول ہی نہیں سکو. ایک ارشد شریف کی زبان بند کر دی، اب اس کے ساتھ یہ سب کرنا چاہ رہے ہو آپ. لیکن اب ارشد شریف 22 کروڑ زبانیں بن چکا ہے. اب ہر زبان آپ سے پوچھے گی کہ ایسا کیوں کیا، اور وہ کون ہے جس کے کہنے پر یہ سب ہو رہا ہے. اللہ حافظ.